وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ انہیں صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے پاکستان کی حمایت اور غیر متزلزل یکجہتی پر دلی مسرت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ سدا بہار اور برادرانہ تعلقات پر ہمیں فخر ہے، جو ہر نئے چیلنج کے ساتھ مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے صدر رجب طیب ایردوان کے تعمیری کردار اور مشترکہ کوششوں پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت دانش اسکولز اور دانش یونیورسٹی سے متعلق اعلیٰ سطح کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ملک بھر میں 15 نئے دانش اسکولز کی تعمیر، ان کی موجودہ صورتحال اور اسلام آباد میں قائم کی جانے والی دانش یونیورسٹی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے زیر تعمیر منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے، تعمیر کا معیار بلند کرنے اور تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے دانش اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے قابل عمل تجاویز پیش کرنے کا بھی کہا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اسلام آباد میں دانش اسکول کا 41% کام مکمل ہو چکا ہے اور اسے دسمبر 2025 تک مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ گلگت بلتستان، بھمبر، پاک، شاردرہ، سبی، موسیٰ خیل، یوب، ہب، کراچی اور چترال میں دیگر دانش اسکولز کی تعمیر مختلف مراحل میں ہے۔ وزیر اعظم نے ہر کلاس روم میں اسمارٹ بورڈ کی تنصیب اور ہر اسکول میں ڈیجیٹل لائبریری کے قیام کی ہدایت کی۔ اساتذہ کی تعیناتی میرٹ پر اور شفاف طریقے سے کرنے اور مقامی افراد کو ترجیح دینے کی بھی تاکید کی گئی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے بھارتی وزیر اعظم کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی خواہش کو جھوٹا رنگ دینا ناقابل قبول ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے کے تحت اپنے پانی کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا اور بھارت کسی بھول میں نہ رہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آئندہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی امن پسندی کو کمزوری سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے، عالمی برادری بھارتی رویے کا نوٹس لے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر بھارت نے سندھ طاس معاہدہ توڑا تو اسے اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ کشیدگی کے باوجود پاکستان نے جوہری ہتھیار استعمال کرنے پر غور نہیں کیا۔ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ اگر مذاکرات میں پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو خطے میں امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے مگر دفاع سے غافل نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاض میں ایک اہم خطاب میں دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تاریخی جنگ بندی ممکن بنائی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو جوہری ہتھیاروں کی بجائے خوبصورت اشیاء کی تجارت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب دونوں ممالک میں کشیدگی ختم ہو چکی ہے اور پرامن تعلقات کی امید پیدا ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی ٹیم کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ عالمی سطح پر امن کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان 142 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے طے پا گئے، جن کے تحت سعودی عرب کو جدید جنگی آلات، دفاعی تربیت اور امریکی کمپنیوں کی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق معاہدے کا مقصد سعودی افواج کی جدید خطوط پر تشکیل نو ہے۔ ان معاہدوں کے تحت سعودی عرب کو میزائل ڈیفنس، خلائی ٹیکنالوجی اور بارڈر سیکیورٹی جیسے شعبوں میں مدد فراہم کی جائے گی۔ یہ معاہدے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیل نے ایک بار پھر صفاقانہ حملہ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق خان یونس کے یورپی ہسپتال کے احاطے میں اسرائیلی فورسز نے 9 بنکر بسٹر بم گرائے، جن کے نتیجے میں زمین کئی مقامات پر پھٹ گئی اور شدید تباہی دیکھنے میں آئی۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس ہولناک حملے میں اب تک 16 افراد شہید جبکہ 70 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا، جو مبینہ طور پر اسپتال کے نیچے زیر زمین کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں موجود تھے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حماس رہنما یحییٰ سنوار کے بھائی محمد سنوار کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مجموعی طور پر 31 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ بمباری کے باعث اسپتال کے قریب کھڑی ایک بس زمین میں دھس گئی، جس سے علاقے میں خوفناک مناظر دیکھنے کو ملا۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے بقیہ میچز کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ 17 مئی کو پشاور زلمی اور کراچی کنگز راولپنڈی میں مد مقابل ہوں گے، جبکہ 18 مئی کو ڈبل ہیڈر میں ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز اور شام کو لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔
19 मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान दिलचस्प टाकरा होगा। पीसीबी ने फाइनल 25 मई को लाहौर में कराने का ऐलान किया है, जहां मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद की आमद मुतवक्के है।